یہ ہے جہاں نیوز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں سید حسن وقار ہمراہ سید آصف علی شاہ، پروگرام نیوز اینڈ ریویوز۔ آج ہم اس پروگرام میں شاہ صاحب کی ڈیمانڈ پہ جو مسئلہ ڈسکس کریں گے وہ رمضان المبارک میں ہر چوک میں، ہر بازار میں جو آپ کو مہنگائی کے ساتھ ایک اور اضافہ نظر آتا ہے شہر میں، بازار میں، دیہات میں، وہ اب کیا کہیں کہ وہ حاجت مند ہیں، کیا وہ گداگر ہیں، پیشہ ان کا یہ ہے، یا جس طرح کے بعض عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر گلی میں کوئی نہ کوئی کسائی جو ہوتا ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو وہ رنگ و روپ دے کر کوشش اس کی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی جو قربانیاں ہیں اس کو ذبح کر کے اور کچھ اس دن کمانے کی خاطر وہ اپنا روپ بدل دیتے ہیں یا یہ پیشہ اختیار کر لیتے ہیں۔ تو آیا ایسا ہی ہے کہ رمضان جب آتا ہے تو یہ جب ہم دیکھتے ہیں شہروں میں کہ مانگنے والے، ان میں ہو سکتا ہے مستحق بھی ہوں، لیکن اتنا اضافہ ہو جاتا ہے مانگنے والوں میں کہ ہر جگہ اگر کسی ایک ریڑھی کے اوپر یا دکان کے اوپر آپ کھڑے ہوں تو 10-15 منٹ اگر آپ کا وقت وہاں لگتا ہے، اس سے زیادہ کی تعداد میں آپ سے آئیں گے، بچے آ جائیں گے، خواتین آ جائیں گی، مرد آ جائیں گے اور آپ سے مختلف قسم کی ڈیمانڈ وہ کریں گے۔ تو شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اس کو روکنا چاہیے یا اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ معاشرے میں کتنی غربت ہے اور لوگ مجبور ہیں مانگنے پر۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ شاہ صاحب، سید آصف شاہ صاحب اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شاہ صاحب، آپ نے ہی کہا تھا کہ آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے، جی لیکن میرے ذہن میں نہیں ہے کہ آپ اس کو کیوں ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں بھی دیکھتا ہوں کہ ایسا ہے، تو آپ بتائیں کہ آپ کے ذہن میں کیا ایسی بات تھی، سجیشن ہے کوئی جو آپ ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے؟ شاہ صاحب، اصل میں یہ بہت بڑا سماجی مسئلہ ہے، نہ صرف سماجی مسئلہ بلکہ عالمگیر مسئلہ، یہ نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ تھرڈ ورلڈ کے اندر تو یہ بہت زیادہ ایشوز ہے مانگنے کا۔ اب مانگنے کا ہمیں کلاسیفائڈ کرنا پڑے گا کہ کون مستحق ہیں اور کون پروفیشنل ہیں، لیکن دیکھنے میں یہ ہے کہ زیادہ تعداد پروفیشنل کی ہوتی ہے۔ دیکھیں، یہ مختلف اس کے ایونٹ ہوتے ہیں، یا تو فیملی کی شکل میں ہوتے ہیں، بچے، بوڑھے، ہسبینڈ، یہ سارے اکٹھے مل کے خیرات مانگ رہے ہوتے ہیں۔ نہ صرف خیرات مانگ رہے ہوتے ہیں بلکہ آپ کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات تو بندہ زچ ہو جاتا ہے کہ یار یہ پیچھا کیوں نہیں چھوڑتے، وہ اپنی شاپنگ کے لیے نکلا ہے، کسی جگہ افطاری کرنے کے لیے رکا ہے تو یہ مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ مطلب کوئی ان کے لیے کوئی قواعد و ضوابط نہیں ہوتے ہیں، یہ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں اور ہر جگہ آپ کو تنگ کرتے ہیں، نہ صرف اسٹاپ پہ، اشاروں پہ، مارکیٹوں کے اندر۔ آج کا تو ایک بہت اچھی جگہ مل گئی ان کو، میں وہ اس کا اظہار کرنا چاہوں گا، بہت ہی نیو آئیڈیا ان لوگوں نے اپنایا، وہ ہے اے ٹی ایم مشین جہاں پہ لگی ہوتی ہے بینکوں کے باہر، وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، جیسے آپ پیسے لے کے نکلتے ہیں تو یہ آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ دے دیں۔ اب ان کو پتا ہے کہ بندہ پیسے لے کے نکلا ہے، تو یہ بہت ہی نیو آئیڈیا ان کو پیچھے چند سالوں میں ان کو نظر آیا ہے کہ جیسے آپ پیسے لے کے نکلتے ہیں تو یہ آگے کھڑے ہوتے ہیں، جی ہمیں کچھ پیسے دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں بڑی بات کر دوں، اس میں پورا سسٹم ایک ٹھیکیداری کا سسٹم، نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ حج کے دوران اور عمرے کے دوران، عمرہ چونکہ بہت زیادہ سیزن ہوتا ہے رمضان کے دوران، تو یہ میں آپ کو ایک انکشاف کر دوں کہ ملتان کی جو پٹی ہے وہاں سے باقاعدہ لوگوں کو ہائر کر کے پر ڈے کے حساب سے ان کو ان کے ویزے لگوا کے ان کو بھیجا جاتا ہے سعودی عربیہ، مدینہ اور مکہ شریف میں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا اس سال پاکستان گورنمنٹ نے بڑا اس پہ ایکشن لیا اور بہت سے ایسے ٹھیکیداروں کو پکڑا اور بہت سے ایسے گداگروں کو پکڑا جو یہاں سے ویزا لگا کے باہر جا رہے تھے۔ تو یہ پاکستان کا بہت بڑا اقدام تھا اور اس میں
میں یقیناً FIA کو مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے بڑا اچھا اقدام کیا، لیکن باہر یہ روک تھام ابھی بڑی کم ہے، اس پہ بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں پاکستان کے اندر۔ پاکستان کے اندر اس وقت مختلف طریقوں سے بھیک مانگی جاتی ہے، جیسے راشن کے حوالے سے اگر کہیں کوئی بندہ راشن تقسیم کرتا ہے یا کہیں پیسے تقسیم کرتا ہے تو اتنا رش لگ جاتا ہے کہ آپ سوچ سکتے ہیں، نہ صرف ایک بندہ ہوتا ہے بلکہ اس کی پوری فیملی ہوتی ہے جو اس پہ آ جاتی ہے کہ جی ہمیں راشن دے، جی ہمیں راشن دے۔ بندہ ایک کو دے، دو کو دے، تین کو دے، کتنوں کو دے؟ بھارت ان لوگوں نے جو اس وقت راشن تقسیم کرتے ہیں یا پیسے دیتے ہیں رمضان کے لیے، عید مبارک کے لیے یا افطاری کے لیے، وہ ان کا ایک اچھا خاصا بجٹ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس بھیڑ بھاڑ کے اندر ان کا بجٹ بہت کم ہو جاتا ہے۔ جی شاہ صاحب، آپ بالکل بچا فرما رہے ہیں، یہ تو سب کا یہ دیکھتے رہے ہوں گے روزانہ روٹین لائف میں، ہر شہری یہ دیکھ رہا ہوگا، لیکن اس کے پیچھے کیا ہے؟ کیا ان کو ٹرین کیا جاتا ہے یا یہ اب یعنی جدی پشتی اس کاروبار سے منسلک ہوتے ہیں؟ اور پھر انسان کا کیا ہوتا ہے کہ عزت نفس بھی ایک کوئی اشارہ اس کو دے رہا ہوتا ہے کہ جی آپ کی عزت ہے، یہ دوسرے لوگ ہیں، یہ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں اور ہم ان سے مانگتے ہیں۔ آیا ان کی یہ سینس نہیں ہوتی یا کس وجہ سے نہیں ہوتی؟ یہ کام آسان ہے، اس میں کمائی زیادہ ہے، کیا اس میں اتنی اٹریکشن کیا ہے؟ یہ بڑی اچھی بات کی شاہ صاحب آپ نے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا عزت نفس والی بات ہی کوئی نہیں ہوتی، اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن آپ اس سسٹم کو دیکھیں، بڑا ایک پراپر اس کا میکنزم ہے۔ صبح اگر آپ فجر کے تھوڑی دیر بعد گھر سے نکلیں، واک کے لیے نکلیں یا کسی کام کے لیے نکلیں تو باقاعدہ ان کو پک اینڈ ڈراپ کی سہولت دی جاتی ہے، مختلف پوائنٹ پہ ان کو اتارا جاتا ہے اور اسی طرح مغرب کے بعد ان کو پک کیا جاتا ہے۔ تو اس کے پیچھے پورا ایک خاندانی سسٹم ہے اور پورا ایک جو ہے نا سسٹم کنٹریکٹر سسٹم ہے۔ یہ اس کے پیچھے پورے ٹھیکیدار بیٹھے ہوتے ہیں جو ان کو پک اینڈ ڈراپ لے کے جاتے ہیں اور ان کو کھانے کے لیے چیزیں دیکھتے ہیں۔ پھر آپ اس کے مختلف طریقے دیکھیں، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بچے بے ہوش ہوتے ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ چیز سنگھا دی جاتی ہے، پلا دی جاتی ہے، تو ماؤں کی گود میں شو یہ کیا جاتا ہے کہ ماؤں کی گود میں بچہ ہے اور اس کو بھیک کی ضرورت ہے، حالانکہ وہ بچہ کسی کا ہوتا ہے، اس کو کرائے پہ دیا ہوتا ہے اور وہ خاتون اس کو مینج کر رہی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پک اینڈ ڈراپ کا ایک پراپر سسٹم ہوتا ہے کہ کس وقت ان کو پک کرنا ہے، کس وقت ان کو ڈراپ کرنا ہے، تو وہ بھی ایک سسٹم ہوتا ہے۔ اسی طرح ان کا ایک اور سسٹم بڑا آج کل پیچھے جب سے یہ آیا ہمارا کرونا، تو اس میں بہت سے لوگوں نے بے روزگاری کی حالت سے شو کر کے کچھ ہتھیار جو کنسٹرکشن کے وہ اپنے پاس رکھ کے تو بھیک مانگنے کا طریقہ دیا، جی مجھے نہیں ملی مزدوری تو میں اس لیے بیٹھا ہوں، تو لوگ اس پہ کچھ دیتے ہیں۔ اس لیے کچھ لوگ پینٹ کے حوالے سے چیزیں رکھ کے تو مانگتے ہیں جی ہمیں مزدوری نہیں ملی تو وہ دیا جائے۔ تو یہ بہت سے مختلف طریقے ہیں، اور یہ جیسے میں نے ATM کی مثال آپ کو دی، یہ وقت کے ساتھ ساتھ مختلف طریقے ایجاد کرتے رہتے ہیں۔ کوئی کرایہ مانگنے کے لیے آپ سے پیسے مانگے گا، کوئی کھانا کھانے کے لیے پیسے مانگے گا، کوئی اپنے یتیم بچوں کے لیے پیسے مانگے گا، کوئی نابینا بن کے پیسے مانگے گا۔ میں نے خود کئی فقیر ایسے دیکھے ہیں جو معذور نہیں ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو لنگڑانے کا بہانہ بنا کے، اندھا بن کے، یہ بازو کو ایسے کر کے دو طریقے اپناتے ہیں کہ کسی طریقے سے بھیک مل جائے۔ اور یہ ایک بہت مؤثر طریقہ جو آپ اکثر دیکھیں گے شاہراہوں پر، وہ بچے اور خاتون کا ایک کردار ہے جو وہ بھیک مانگتی ہے۔ اچھا، ایسا کوئی دنیا میں ملک ہے کہ جہاں یہ کام نہ ہوتا ہو؟ میرا خیال ہے کہ دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے۔ بذات خود آپ کو سب سے بڑا ملک جو ہے اس حوالے سے جمہوریت کے حوالے سے برطانیہ ہے۔ برطانیہ کے اندر اس طرح نہیں مانگتے جس طرح یہاں پہ، وہاں پہ ایک نیا طریقہ ہے۔ وہاں پہ یا تو گا کے مانگیں گے، سنگنگ کر کے مانگیں گے، یا اسٹوڈیو بن کے مانگیں گے، یا اس طرح کبوتر اور باز رکھ کے مانگیں گے، یہ باز ہے اس کو آپ نے دے دو، اس کے پیسے آپ دیں۔ تو یہ دنیا میں کسی جگہ نہیں ہے، لیکن ہر جگہ کوئی نہ کوئی مختلف طریقے ہیں، مانگنے والے لوگ ہر جگہ آپ کو مل جائیں گے۔ اچھا، اس کی ذمہ دار آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حکومت ہوتی ہے کہ بہرحال اس کی ذمہ دار تو حکومت ہوتی ہے، چونکہ چیک اینڈ بیلنس۔ اگر مجھے نظر آ رہا ہے کہ ایک بندے کو صبح ڈراپ کیا جا رہا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کسی پہ رات کو پک کیا جا رہا ہے، وہ سسٹم کو توڑا نہیں جا سکتا۔ پھر اس طرح جو معذور بچے بنائے جاتے ہیں، یہ معذور بچے باقاعدہ بنائے جاتے ہیں، بچپن جب یہ پیدا ہوتے ہیں ان کو اغوا کر کے، ان کو کسی اور طریقے جا کے ان کو باقاعدہ ان کے ہاتھ پاؤں توڑے جاتے ہیں اور ان کو اس حوالے سے بھیک مانگنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اور ان کو بتایا جاتا ہے کس طرح بھیک مانگنی ہے، کس طرح دردناک آواز نکالنی ہے، کس طرح وہ سسٹم بنانا ہے، آوازیں نکالیں،
جس لوگ آپ کو ان کے جو دل ہیں پنجابی کے اندر پسیج جائیں, دل ان کے نرم ہو جائیں تاکہ وہ آپ کو بھیک دے سکیں. اچھا, جس طرح کہا جاتا ہے نا کوئی فنکار ہو یا اس طرح, تو اس پروفیشنل کوئی بھی ہو, کرکٹر ہو, کھلاڑی ہو یا فنکار ہو, تو اس سے اکثر جب انٹرویو کیا جاتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے آپ اتنے بڑی آپ نے جگہ بنا لی یعنی اس شعبے میں آپ کو اللہ نے عزت دی, تو آیا آپ حادثاتی طور پر اس میدان میں کود پڑے یا آپ کو بچپن سے شوق تھا؟ تو یہ بھی تو اس کا بھی بنتا ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ لوگوں کا شوق ہوتا ہے یا ان کو بنایا جاتا ہے؟ شاہ جی بالکل آپ نے ٹھیک بات کی. آپ نے بات پہلے کسی کہ کیا واقعی اتنا آسان طریقہ ہے جسے مانگنے ان کو نہ شرم آتی ہے اور نہ ان کو جھجک آتی ہے. اصل میں آپ دیکھیں یہ اشارے پہ اگر کھڑے ہوں گے نا تو آپ کی 100-150 گاڑی کھڑی ہوتی ہے, اس اشارے پہ جب اشارہ بند ہوتا ہے یعنی ریڈ ہوتا ہے تو وہ ایک چکر لگاتے ہیں, اس ایک چکر کے اندر ان کو 500 سے 1000 اور اس سے بھی زیادہ بعض کا پیسے مل جاتے ہیں. تو ان کو کیا ہے ایک چکر لگایا, باقی ان سے پوچھا جائے نا کہ آپ یہ کیوں مانگتے ہیں, کیا آپ کو شرم نہیں ہے, تو کہتے ہیں کہ ہاتھ سے آگے بڑھانا تھا کہ جی مجھے بھیج دیں اور ہمیں کیا کرنا تھا. تو یہ بہت بڑے اداکار ہوتے ہیں ان کو. باقی یہ جیسے آپ نے کہا کہ ان کا ایک مقام ہوتا ہے, اگر ایک مقام پہ کوئی نیا فقیر آئے گا نا تو جو پہلے والے بیٹھے ہوں گے اس کو تو بیٹھنے نہیں دیں گے, وہ کہیں گے یہ ہماری جگہ ہے. یہ پنجابی کہتے ہیں یہ ہمارا ٹھیک ہے, ہم یہاں پہ مانگتے ہیں, کوئی تیسرا فقیر آ کے یہاں سے نہیں مانگ سکتا. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی اتنی دولت یعنی روزانہ کماتے ہیں 1000-2000, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو رہن سہن ہے وہ مختلف ہوتا ہے, لیکن دیکھا تو یہ جاتا ہے کہ جھونپڑیوں میں رہتے ہیں اور اس طرح ان کا جو حلیہ ہوتا ہے یا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کئی ہفتوں سے یہ شاید نہائے بھی نہیں, شاید منہ بھی نہیں صاف کیا ہو, اور رہتے فٹ پاتھوں پہ اس طرح. یہاں اگر ہم اپنے پریمیسز چاندنی چوک کی بات کر لیں جہاں ہمارا یہ آفس ہے, اس میں میرا اپنا جو مشاہدہ ہے کہ 3 سال کے جو بچے تھے یا بچیاں تھیں وہ آج کچھ جوان بھی ہو گئے ہیں اور ان کی شادیاں ہو گئی ہیں اور ان کے بچے بھی ہیں, لیکن ابھی بھی وہ مساجد میں یا روڈز پہ یا یہ مری روڈ جو ہے ان پہ ان کی رہائش سمجھ لیں, یا رات ادھر ہی گزرتی ہے, دن بھی ادھر گزرتا ہے, یہی ان کا گھر ہے, یہی ان کا دفتر ہے. تو یہ کیسے یہ مینج کرتے ہیں؟ یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی. اس میں ان کا چونکہ شروع سے ہی وہ عزت نفس والا سسٹم ختم کر دیتے ہیں. ان کو کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم بڑے اچھے کپڑے پہن کے جائیں, کیونکہ جب کپڑے اچھے پہنیں گے تو ان کو دے گا کون, جب اچھا میک اپ کریں گے تو ان کو دے گا کون, اچھی خوراک کھائیں گے تو ان کو دے گا کون. تو یہ ان کو شوق ہوتا ہے پیسے اکٹھے کرنا. ایک بات اس میں 2 طبقے آ جاتے ہیں, ایک وہ ٹھیکیدار جو آرام سے رہتا ہے ان کو آگے دیہڑی پہ لگا دیتے ہیں, ایک وہ جو ورکر ہیں. ورکر کی آپ کو پتا ہے ورکر کسی بھی جگہ پہ, چاہے وہ کسی سیاسی پارٹی کا ہو چاہے کسی پروفیشن میں ورکر ہو, اس کو وہ ورکر ہی رہتا ہے. ان کو جو پیسے ملتے ہیں وہ ان کا مشکل سے رہن سہن پورا ہوتا ہے. اصل پیسے جو وہ ٹھیکیدار دیتا ہے جو ان کو پک اینڈ ڈراپ کر رہا ہوتا ہے, اور اس سے وجہ سے یہ کامیاب ہوتے ہیں. اور یہ صرف آپ نے 1000-2000 کی بات نہیں کی, جب اگر ملکی طور پہ دیکھا جائے تو یہ پر ڈے اربوں کا بجٹ اس میں جاتا ہے. جی ناظرین, آپ نے سنا شاہ صاحب ہمارے کیا کہہ رہے تھے. ہم نے یہ اس مختصر سا ایک جائزہ لیا کہ یہ لوگ پیشہ ور بن کر بھیک مانگتے ہیں, ان کو کوئی اور پیشہ اختیار کرنے کا خیال کیوں نہیں آتا. لیکن اگر دیکھا جائے یہ اسی میں خوش رہتے ہیں. اگر یہ کہیں ان کو خیال آ جائے کہ ہم اس حالت میں کیوں ہیں, تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ زندہ رہنے کا بھی ان کو دل نہیں کرے گا, کہ ہم جینا بھی یہ نہیں چاہیں گے. اگلا دن یہ خیال کریں گے کہ ہم پہ اگلے دن کا سورج طلوع ہی نہ ہو. لیکن یہ ایک حقیقت ہے, ہم دیکھتے ہیں, آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ بازاروں میں پھرتے ہیں, اور جو ان کے بچے ہوتے ہیں وہ ادھر انہوں نے پیسے لیے, ادھر انہوں نے آئس کریم لے لی, ادھر انہوں نے برگر لے لیا, ادھر یعنی اپنا شوق یہ پورا کرتے ہیں. تو وہ بس ان کا دل بہلا رہتا ہے. اللہ ان کو اچھا ماحول فراہم کرے. اچھے والدین ہی ہوتے ہیں جو بچوں کو اچھا مستقبل دیتے ہیں. تو اللہ, لیکن ہاں ایک بات ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنہوں نے ان حالات میں بھی اپنے بچوں کو قرآن کا درس دیا اور ان کو
اسکولوں میں بھی بھیجا. اب وہ اس کے بعد وہاں سے کیا ان کی پرورش ہوتی ہے ذہنی طور پر، وہ کل اپنا مستقبل اسی میں تلاش کرتے ہیں، یا وہ جو شہری ہیں، عام شہری ہیں جو اپنا بسر کرتے ہیں، وہ اچھا لباس بھی پسند کرتے ہیں، اچھا رہن سہن بھی پسند کرتے ہیں، ان کی طرح سوچ کو ڈیولپ کرتے ہیں. اللہ کرے ان کی زندگی بدلے. اگر مجبور ہیں تو اللہ ان کی مدد کرے، اگر پیشہ ور ہیں تو اللہ ان کو یہ سوچ دے کہ اس جو ایک اچھا کام تو یہ نہیں ہے، اللہ ان کو اس برے کام سے نجات دلائے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اب اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.